اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر خون میں تر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر خون میں تر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پہ رشک قمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جب زخم کھا کے بنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری عشرہ ماہ محرم الحرام بعنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج چوتھی محرم مجلس عزا بعنوان حجاب ہیبت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ کلام پاک کا سورہ الشمس جو سرنامہ کلام رہا، ابتدائی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اللہ کے اسم سے جو نہایت رحمان و رحیم ہے۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب وہ چڑھ جائے، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، جب وہ روشنی کو ڈھانپ لے، آسمان کی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم۔ پروردگار عالم سورہ الشمس میں سراج منیرہ اور اس کی روشنی اور اس کے پیچھے اس کے جانشین کی قسم اٹھا کر بتا رہا ہے کہ دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی شریعت، ان کی بیٹی سلام اللہ علیہا کے وجود اور دین کی بقا و سلامتی ان کے آنے والے جانشین کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی قسم۔ پروردگار عالم نے خاندان امام حسین علیہ السلام کی قسمیں سورہ الشمس میں اٹھائی ہیں۔ حجابات الہی جن کی تعداد 12 ہیں۔ پہلی مجلس حجاب قدرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب رہا، اور امام حسین علیہ السلام کے انوار اس میں 12,000 برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہے۔ دوسرا حجاب
عظمت جس کا تعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آئمہ علیہ السلام کے ساتھ ان حجابات میں 11,000 برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مصروف و مشغول رہے، اور حجاب عظمت میں سبحانہ عالم السر والخفی کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ اور حجاب عظمت کے بعد یہ حجاب عزت تھا جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب تھا، اور اس میں 10,000 برس تک سبحان المالک المنان کی تسبیح و تقدیس ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد جو حجاب ہیبت ہے جس کا تعلق جلال الہی سے ہے، اسی لیے پروردگار عالم جل جلالہ کہلاتا ہے، اور پوری کائنات میں اس کا جمال و جلال پھیلا ہوا ہے۔ اس کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی ہستی سے ہے، اور اس حجاب ہیبت میں معصومین علیہ السلام کے انوار بالترتیب 9,000 برس تک رہے، اور پروردگار عالم کی تسبیح سبحان من ہوا غنی لا یفتقر کرتے رہے۔ سبحان من ہوا غنی لا یفتقر کی تسبیح 9,000 برس تک جاری و ساری رہی۔ حجاب ہیبت جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ عرش معلیٰ سے 20,000 نوری برس کے فاصلے پر ہے، اور اس کے اور عرش معلیٰ کے درمیان ملائکہ حالت سجدہ میں سبحان اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا نور اقدس حجاب ہیبت میں حالت سجدہ میں سبحان اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو حجاب قدرت سے حجاب عظمت، حجاب عزت اور حجاب ہیبت تک، وہ تسبیح ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح اربعہ کو کامل کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی چاروں حجابات میں وہ عبادت ہے جو تسبیح اربعہ ہے، جو فرشتوں کی پسندیدہ غذا ہے، یعنی یہ تسبیح وہ عظیم عبادت ہے جس کو اگر کوئی مومن پڑھتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہاں جنت میں محلات اور مکانات تھے، وہاں پر کچھ ایسے مکانات بھی تھے جو ابھی تعمیر ہو رہے تھے، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور فرشتے اس کو تعمیر کرنے والے ایک اینٹ رکھتے تھے، پھر دوسری اینٹ رکھتے تھے، پھر تیسری اینٹ رکھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر وقف کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ مکانات کیسے ہیں، یہ کن کے لیے بن رہے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہے؟ تو جنت کے وہ مکانات بنانے والوں نے کہا جب بھی کوئی مومن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس مکان کی ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، دوسری بار تسبیح پڑھنے پر دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے، تیسری بار تسبیح پڑھنے پر تیسری اینٹ رکھی جاتی ہے، اور یہی تسبیح ان مکانات کی قیمت ہے۔ اس کے علاوہ نور امام حسین علیہ السلام حجاب قدرت سے حجاب ہیبت تک پوری کائنات میں پروردگار عالم کے نظام قدرت، اس کے نور کو، اور مزید پروردگار عالم کی طرف سے پوری کائنات میں جو عزت و شرف عطا ہوا وہ عطا ہو رہا تھا، اور پروردگار عالم اپنے اختیارات معصومین علیہ السلام کے سپرد بھی کر رہا تھا۔ حجاب ہیبت میں جو پروردگار عالم کے جلال سے بنا ہے، یہ وہ حجاب ہے۔ دیکھیں جلال الہی اور جمال الہی تو ہے، جمال الہی کا مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلال الہی کا مظہر علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح کلام پاک کی آیات بھی کچھ جمالی ہیں اور کچھ جلالی ہیں، جن میں آیہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو ایک ہی وقت میں جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے۔ اب حجاب ہیبت میں امام حسین علیہ السلام نے جو تسبیح و تقدیس کی، اس کے اجر میں ان کو ذوالفقار عطا ہوئی جو پروردگار عالم کے جلال سے بنی ہوئی تھی،
اس سے پہلے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو جو ذوالفقار وراثت کے طور پر عطا ہوئی تھی اس کا ذکر کروں، پروردگار عالم کا جلالی اختیار جو کائنات پر ہے، پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پہ اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں بھی ہے، تحت الثری میں، عرش اولا سے تحت الثری تک جتنا بھی اختیار و اقتدار ہے وہ پروردگار عالم کا ہے۔ مزید اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے مخفی تر باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہیں، اور پروردگار عالم کے اسماء الحسنی پوری کائنات میں اس کی صفاتی نام جو ہیں اس کا مظہر معصومین علیہ السلام ہیں، جیسے پروردگار عالم کا اسماء الحسنی ہے ذوالجلال والاکرام، اور ذوالجلال والاکرام میں ہی اسم اعظم بھی پوشیدہ ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے نہایت اجر و ثواب ہے، 21 مرتبہ میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کے ذوالجلال والاکرام اگر یہ نظر کی جائے تو بڑی برکت ہوتی ہے زندگی میں۔ بہرحال ذوالجلال والاکرام پروردگار عالم کی صفت بھی ہے، اور پوری کائنات میں اس کا جلال پھیلا ہوا ہے، اور اس کے جلال کی وراثت کے طور پر ذوالفقار امام حسین علیہ السلام کو ذوالفقار کی وراثت بھی مل گئی تھی۔ میں نے آپ کو حجاب ہیبت کا ذکر بتایا، اور بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا نور اقدس 9000 برس تک سبحان اللہ کی تسبیح حالت سجدہ میں حجاب ہیبت میں کر رہا تھا، وراثت کے طور پہ ذوالفقار امام حسین علیہ السلام کو ملی تھی۔ یہ وہ آسمانی تلوار ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، سورہ الحدید کی 25ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اور ہم نے نازل فرمایا لوہے کو جو شدید ہے، جو شدت رکھتا ہے، مگر انسانوں کے لیے اس میں وہ مفید ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انزلنا کا لفظ کلام پاک میں 40 مقامات پر استعمال ہوا ہے، جس میں من و سلوہ نازل ہوئے، ذوالفقار یعنی تلوار، حدید نازل ہوا، پانی نازل ہوا، عرش سے حلے اور لباس نازل ہوئے، بینات سلطان آیات نازل ہوئیں، بندے ان کا ذکر آیا، کتاب، ہدایت، توریت، زبور، انجیل نازل ہوئیں، اس کے علاوہ قرآن، اور پھر اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ انزلنا کا لفظ سورہ القدر میں بھی نازل ہوا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ پروردگار عالم نے نازل کرنے والی چیزوں میں نور مبین، سلطان، ملک، کتابوں کا تذکرہ کیا، اور ذوالفقار کا ذکر نہ صرف کتاب مبین میں ہے بلکہ کتاب توریت اور زبور میں بھی تفصیل کے ساتھ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی کا ذکر آیا وہاں ذوالفقار کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام عیسائی راہب کے پاس تشریف لے گئے تھے اور یمن میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا، تو اس راہب نے جو 1 سال بعد اجتماع میں نکلتا تھا، لکنت کے ساتھ کہا کہ اگر تم نبی آخر کے وصی و جانشین ہو تو وہ تلوار کہاں ہے جس کا ذکر انجیل میں آیا ہے۔ بہرحال تمام آسمانی کتابوں میں ذوالفقار کا تذکرہ موجود ہے۔ ذوالفقار کی تخلیق بھی سنتے جائیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ ذوالفقار وہ تلوار ہے کہ جو سیب کے درخت کی جڑ سے تخلیق ہوئی، یعنی وہ درخت جو جنت
معلّہ پہ موجود تھا جس پر صرف ایک ہی سیب لگا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سیب کے درخت کے قریب گئے تو اس کی خوشبو ایسی معطر تھی کہ آگے قدم بڑھا ہی نہ سکے، اور وہ سیب آپ کی آغوش میں آیا، اور اس کا آنا تھا کہ آپ نے اس سیب کو تناول کیا، اور نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا، منور ہو گیا، درۃ النورہ آپ کے سپرد کی گئیں۔ اسی درخت کی جڑ سے ذوالفقار کی تخلیق ہوئی۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ذوالفقار پہ لکھا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور بطول علی کی زوجہ ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی سہیلی بھی ہے ذوالفقار، جو جنگ احد میں نازل ہوئی۔ یہ لوہا جنگ احد میں دست ید اللہ کے لیے آسمان سے نازل ہوا، جسے جبرائیل امی اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے اور ایک سونے کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے جاتے تھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور یہ ذوالفقار جس کا طول 7 گز اور عرض 1 گز کا تھا، 7 کا عدد جناب عباس کا ہے، نیام میں ہوتی تو 7 گز کی اور نیام سے باہر نکلتی تو 9 گز کی ہو جاتی تھی، اور 9 کا عدد شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا ہے۔ یہ پر جلال تلوار جس کا آغاز جناب عباس ہے اور اختتام شہزادی کونین کا عدد ہے، یہ 450 گز کی بھی ہو جاتی تھی۔ میدان جنگ میں مومن منافق اور کافر کو پہچانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ابھی تو کافر ہے لیکن اس کی نسل میں آنے والے مومنوں کی بھی پہچان کرتی تھی۔ ذوالفقار بڑھتی اور گھٹتی تھی، اس کا رنگ زمرد کے رنگ کا سا تھا، یہ سبز تھی، اور اس کا دستہ جو ہے وہ چاندی کا تھا۔ میدان جنگ سے جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اپنی سہیلی ذوالفقار کو لے جاتی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دھوتی تھیں۔ یہ ذوالفقار 2 دھاری تلوار علی مرتضیٰ کی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو میدان جنگ کا سارا حال بھی سناتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا تلوار ہے جو مولا علی علیہ السلام کی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو وراثت کے طور پہ عطا ہوئی، اور اس کے بعد قائم آل محمد علیہ السلام اسی ذوالفقار کو نیام سے نکال کر جنگ کریں گے، جس کا خاتمہ عدل پہ ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پسندیدہ پھل سیب ہے۔ آج کی مجلس کے توسط سے یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، ائمہ علیہ السلام نے سیب سے متعلق کتنی احادیث ہیں جو مشہور ہیں کہ سیب کھانے سے عارضے دور ہوتے ہیں، سیب کو کھانے سے پہلے اس کو سونگھا کرو کیونکہ اس کی خوشبو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے جنت سے کچھ پھل بھجوائے گئے جو ایک تشت میں رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب پنجتن پاک ان پھلوں کو تناول کر رہے تھے تو وہ پھل محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے جاتے تھے، اور جب تک پنجتن پاک حیات رہے یہ پھل ان کے پاس موجود رہے، اور سیب وہ پھل تھا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے اس تشت میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس سے بھی سیب کی خوشبو آتی ہے، سیب میں شفا ہے، اور ذکر امام حسین علیہ السلام میں بھی پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے۔ آنکھوں سے بہہ جانے والا آنسو بھی شفا ہی شفا ہے، اگر بیمار ہو اس کے پیشانی پر خاک شفا لگائی جائے وہ بھی شفا ہے، اور خاک شفا تو جو حسین سے منسوب ہے وہ ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ بے شک مزید ذوالفقار کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ذوالفقار کا وزن بھی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالفقار پر جو تحریر تھا کہ ذوالفقار پر لکھا تھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ علی کی زوجہ ہیں، اور مرزا غالب کا ایک فارسی زبان کا شعر جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید، واللہ علی دید علی دید علی دید۔ کون ہے کہ جس کا اسب یعنی رہوار اس کی سواری وفادار ہے؟ کون ہے
جس کی زوجہ بھی وفادار ہے؟ کون ہے جس کی تلوار بھی وفادار ہے؟ یعنی سواری، زوجہ اور تلوار ایک وقت میں کس کی وفادار ہوئی؟ کون ہے وہ؟ اور جواب میں کہا واللہ، اللہ کی قسم، سوا علی کے کوئی نہیں ہے، سوا علی کے کوئی نہیں ہے، سوا علی کے کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ ذوالفقار وراثت کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوئی اور میدان کربلا میں دستے حسین میں آئی، اس کا حال ذوالفقار کے موضوع پر میر انیس علی اللہ مقامہ نے جو مرثیہ کہا، اس کے کچھ بند میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ علی کی تلوار جب حسین کے ہاتھ میں تھی، دیکھو تو یہ ہے کون سے جرار کی تلوار، کس شیر کے قبضے میں ہے کرار کی تلوار، یعنی حیدر کرار کی تلوار اس وقت حسین جیسے شیر کے ہاتھ میں تھی۔ دریا نے بھی دیکھی نہیں اس دھار کی تلوار، بجلی کی تو بجلی ہے اور یہ تلوار کی تلوار، قہر و غضب اللہ کا ہے، کاٹ نہیں ہے، یعنی اللہ کے جلال کو رکھتی تھی ذوالفقار۔ کہتے ہیں اسے موت کا گھر، گھاٹ نہیں ہے، دم لے کہیں رک کر وہ روانی نہیں اس میں، سبحان اللہ، یعنی دم نہیں لیتی ذوالفقار۔ دو دھاری تلوار ہے، جب چلتی ہے تو بس پھر چلتی ہی جاتی ہے، کیا طول کا وار، کیا عرض کا وار، کیا سیفی کا وار، کیا قد کا وار، ذوالفقار رکتی نہیں ہے، دم نہیں لیتی، بلکہ یہ بلا فصل چلتی ہی جاتی ہے، چلنے میں سبکتر ہے، گرانی نہیں اس میں، گرانی نہیں ہے ذوالفقار کو، جز حرف ظفر اور نشانی نہیں اس میں، جل جاؤ گے سب آگ ہے، پانی نہیں اس میں، جلال ہی جلال ہے ذوالفقار۔ چھوڑے گی نہ زندہ اسے جو دشمنیں دی ہے، نابین نہیں غصے سے اجل چین پہ جبی ہے۔ حجاب ہیبت کے عنوان کے تحت ذوالفقار کا مختصر بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ذوالفقار وہ تلوار ہے جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود تھی اور اس نے التجا کی تھی، مولا میری مدد کو قبول کیجیے۔ حسین جیسے سخی نے ذوالفقار کی مدد کو قبول کیا اور جب نیام سے نکلی تو پھر ایسے چلی کہ سروں کے سر اڑا دیے کہ سب پناہ مانگ رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کو آپ کے جوان بیٹے کا واسطہ، آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ، آپ کو آپ کے اصحاب کا واسطہ، ہمیں چھوڑ دیں۔ ایسے ذوالفقار چلتی جا رہی تھی۔ میرا سلام ہو اس ذوالفقار پر جو امام حسین علیہ السلام کی اصحاب بھی ہے۔ بے شک میر انیس کے مرثیے کے کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، پروردگار عالم ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم کے بھی درجات بلند فرمائے، جنہوں نے کہا کہ مجالس میں پڑھو اور خوب پڑھو۔ چوتھی ماہ محرم الحرام تھی، یہ مغرب کا وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی خیمے کی طرف تشریف لائے۔ رات ڈھل رہی تھی اور سیاہی چھانے والی تھی۔ جناب حر علیہ السلام نے جیسے ہی گزارش کی کہ میں اب امام حسین علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، تو جناب ابوالفضل عباس نے بڑھ کر ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ تو میں اپنے آقا و مولا کو ہی بتاؤں گا۔ جناب حر کے لب و لہجے سے جناب ابوالفضل عباس نے کچھ معنی لیے اور امام حسین علیہ السلام سے اذن دخول لیا کہ مولا حر آپ سے ملنے آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اجازت دی تو جناب حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے گئے اور دو زانو ہو کر دست ادب جوڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، مولا چوتھی محرم ہے اور ابن زیاد لشکر پہ لشکر بھیج رہا ہے، اور جب سے پہلی محرم کو آپ نے مجھے یہ جملہ کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اس وقت سے ایک فکر مجھے ستائے جاتی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی تو وہ ہستی ہیں جن پر میری ماں جیسی ہزاروں مائیں قربان ہوں۔ میں آپ کی والدہ گرامی کا نام بغیر وضو لے نہیں سکتا۔ آقا
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس وقت میدان کربلا میں جو لشکر موجود ہے اس کا سربراہ میں حور ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو کربلا کو چھوڑ کر چلے جائیں، میں ہی آپ کو کربلا میں لانے والا تھا اور میں ہی آیا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو کربلا کو چھوڑ کر ابھی چلے جائیں، کیونکہ ابن زیاد لشکر پہ لشکر بھیج رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حور کو اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا اور اس کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، حور، میں نے مجمع میں تیری ماں کا ذکر اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے محمد و آل محمد کے گھر کی طرف سے ایک فکر روشن ہو۔ حور، میں نے تیری ماں کا ذکر مجمع میں کیا، ہم محمد و آل محمد کسی کی ماں کا نام مجمع میں نہیں لیا کرتے، میں نے نام لیا اس کے اجر میں میدان محشر میں تیرے آباء و اجداد، تیرے بزرگ بخشے جائیں گے۔ میرا تیری ماں کا نام لینا تیرے خاندان کے لیے، تیرے لیے باعث برکت بن جائے گا۔ جا حر، چلا جا اور مجھ حسین کو معاف کرنا کہ میں نے مجمع میں تیری ماں کا نام لیا تھا۔ حر، چلا جا۔ یہ زمین ہمارے لیے اور ہم اس سرزمین کے لیے ہیں۔ یہی گفتگو جناب حر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی، جس نے جناب حر کو بے چین کیے رکھا، اور 9ویں محرم کے بعد صبح عاشور سے پہلے جناب حر اپنے غلام، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور شہید ہوئے، اور ان کو یہ اجر عطا ہوا کہ رومال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ان کے زخم کو باندھا بھی گیا۔ 4 محرم جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے۔ کیا جگر بند شہنشاہ رسالت کو ملے، کیا جگر بند شہنشاہ رسالت کو ملے تھے بے شک، پائے کیا حضرت زینب نے بھی نایاب بسر۔ 4 محرم خاندان بنی ہاشم کا مصائب کا آغاز شہزادہ اونو محمد کی شہادت سے ہوتا ہے، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی نسل یعنی جناب جعفر طیار کے پوتے اور جناب حیدر کرار کے نواسے تھے۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے علمدار ہیں۔ جناب جعفر طیار کو جنگ موتا میں علم اسلام عطا ہوا اور جناب حیدر کرار کو جنگ خیبر میں علم اسلام عطا ہوا تھا۔ اسی نسبت سے دونوں بچے علم کی تمنا رکھتے تھے، لیکن ماں نے بتا دیا تھا اونو محمد ابھی سنو سال میں تم چھوٹے ہو، اس علم کا حقدار بابا کی وصیت کے تحت ابوالفضل العباس علمدار ہے، اور قیامت تک یہ علم عباس کا ہے۔ اب قائم آل محمد علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو علم جناب ابوالفضل العباس کو لیے ہوئے ہوں گے۔ شہزادہ اونو محمد جن کے دادا کے دونوں بازو جنگ موتا میں جدا ہوئے شانوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 پر زمرد کے انہیں جنت میں عطا ہوئے ہیں، ملائکہ کے ہمراہ جناب جعفر طیار جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور جناب حیدر کرار جو فاتح اسلام ہیں، جو شجاعت کے دھنی ہیں، ان کی بیٹی جناب زینب عالیہ نے اپنے بیٹوں کو فاتح خیبر اور جناب جعفر طیار کی شجاعت کے قصے سنا رکھے تھے۔ اونو محمد اس قدر شجاع و بہادر تھے کہ جنگ کربلا میں، میدان کربلا میں جانے کی ان کو اس قدر جلدی تھی کہ بار بار اپنے ماموں کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے جاتے تھے کہ اس بار امام حسین علیہ السلام ہمیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، مگر امام حسین علیہ السلام سے اجازت نہیں ملتی۔ جب جناب مسلم بن عقیل جناب رقیہ کے بچوں کے جنازے خیموں میں آئے، اس وقت بی بی ثانی زہرا نے پوچھا اونو محمد تم میدان میں کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے دستے ادب جوڑے اور ماں سے فرمایا اماں ہم تو بار بار ماموں کے سامنے جاتے ہیں مگر وہ ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ بی بی ثانی زہرا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائیں، اپنے دونوں بچوں کو اپنے پیچھے چھپایا،
اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہوئیں اور فرمایا بھیا میں نے بابا سے سنا اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ بابا کی اس وصیت کے تحت میں اپنے دونوں لال اون و محمد کو لائی ہوں اور امام حسین علیہ السلام پر سے صدقہ کر دیا اور فرمایا ہم آل محمد صدقہ اپنے پاس نہیں رکھتے، بھیا میرے دونوں بیٹوں اون و محمد کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو۔ خیمے سے باہر امام تشریف لائے۔ جناب ابوالفضل عباس نے جناب اون کو اور امام حسین اور شہزادہ علی اکبر نے جناب محمد کو راہوار پہ سوار کروایا۔ بی بی زینب عالیہ مصلی عبادت پہ بیٹھ گئی اور دعا کی بار الہا میری عزت رکھنا، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ۔ محمد و علی کا واسطہ دیا، جناب جعفر طیار اور حیدر کرار کے واسطے دیتی رہیں۔ اون و محمد اس شجاعت سے لڑے کہ ابن زیاد کے خیموں کی تنابوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی زین سے زمین پر آئے اور فرمایا اماں آپ پر ہمارا سلام۔ امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجا کہ امام حسین اور جناب ابوالفضل عباس اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر شہزادہ اون و محمد کے لاشیں خیموں میں اٹھا لائے، اور جیسے ہی زینب کے لاڈلوں کے لاشیں خیمے میں پہنچے تمام بیویاں منتظر تھیں کہ زینب عالیہ گریہ کریں گی، بین بلند ہوں گے، ہم پرسا دیں گے۔ بی بی زینب عالیہ نے کوئی صدائے گریہ بلند نہیں کی بلکہ سجدہ شکر ادا کیا کہ بار الہا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی راہ میں میری قربانیوں کو قبول کیا۔ ہائے زینب کے لال، ہائے زینب کے راج دلارے اون و محمد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہا اس قلیل عبادت کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو نو محمد یہ مانسا، دل بران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع، دل بران جعفر طیار، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیکہ، السلام علیکہ وعلی امیکہ و اخیکہ، السلام علیکہ علی الائمۃ من بنیکہ، السلام علیکہ یا صاحب الدعمت الثاقبہ، السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ، لقد اصبح کتاب اللہ فیکہ محجورا ورسول اللہ فیکہ موتورا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔